बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से कि जिसके कब्ज़े में मेरी और आप सब की जान है। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें सबसे पहले जो वीडियो थी उसमें पूछा था कि इस्लाम क्या है, और इसी तरह जो है वो आगे सिलसिला हमारा जो है वीडियो बनाने का वो जारी और सारी है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद होती हैं उनका इसमें ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मोहम्मद नासिर महमूद नक्शबंदी कादरी साहब है। और आज हम मुफ्ती साहब से ये सवाल पूछेंगे कि इस्लाम और ईमान में क्या फ़र्क है। आज हम मुफ्ती साहब से ये भी अर्ज़ करेंगे कि इस्लाम और ईमान एक ही चीज़ है या फिर ये दोनों अलग अलग हैं। तो मुफ्ती साहब से जो है वो सवाल पूछने से पहले आप साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मुफ्ती साहब की जो भी वीडियो होगी वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम और ईमान में फ़र्क के हवाले से सवाल किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना व हुम यस्तबशिरून। बस वो लोग जो ईमान लाए उनका ईमान बढ़ता है और वो खुश होते हैं। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब उन पर तिलावत की जाती है तो इनका ईमान बढ़ जाता है। इन दोनों आयात में ये बाइस तबर्रुक ये दोनों आयात मैंने तिलावत की हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाना ये चाहता है कि ईमान एक ऐसी दौलत है जो बढ़ती भी है और कम भी होती है। अगर ताअत व फरमाबरदारी करेंगे तो ईमान बढ़ जाता है, अगर मासियत इख्तियार करेंगे तो ईमान कम हो जाता है। ऐसे ही इल्म से ईमान बढ़ जाता है और ईमान को तक़वियत मिलती है, और जहालत से ईमान कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं इन दोनों की तारीफ़ों की तरफ। लुगत के एतबार से ईमान ज़ुबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, और जिस चीज़ का इकरार किया है उसे हासिल करना, इसे ईमान कहा जाता है। शरीयत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को मानना और उस पर यकीन करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना और उसकी सिफ़ात का यकीन करना, और फ़राइज़ो वाजिबात और नवाफिल की अदायगी करना, नेकी की राह पे गामज़न होना और मासियत से, गुनाह से अपने आप को बचा के रखना, और खालिक कायनात की तकदीर पर ईमान लाना, इसको ईमान कहा जाता है। इस्लाम, लेकिन इस्लाम से, इसकी तारीफ से पहले मैं आपको ये गोश गुजार करना चाहता हूं कि इस्लाम की तारीफ ईमान पर भी की जा सकती है। यानी जो मोमिन होगा वो मुसलमान ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुसलमान है वो मोमिन भी हो। अब इसकी तारीफ की तरफ आते हैं। इस्लाम कहते हैं मुती फरमाबरदारी इख्तियार करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अपनी गर्दन झुका लेना, उसके नाम के आगे अपना सरे तस्लीम खम कर लेना, जबीन न्याज झुका लेना, इसको इस्लाम कहा जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें मिलता है। एक हदीस पाक मिशकात शरीफ की हदीस पाक किताबुल ईमान की पहली हदीस पाक है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुज़ूर की बारगाह में हाजिर है
اسی اثنا میں ایک اعرابی آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ وہ آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ ملا لیے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور تو نماز پنجگانہ ادا کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہے، اور اگر طاقت ہو تو حج بیت اللہ شریف بھی کرے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم متعجب ہوئے کہ یہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھ میں نہیں آ سکتی تو اس بات کا تو یقین کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے احوال ارشاد فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے دریافت کیا جا رہا ہے وہ دریافت کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہ تھے قیامت کے احوال کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت کے احوال مخفی رکھنے کا حکم تھا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہی ارشاد فرما کے اس کو خاموش کروا دیا۔ اس نے کہا کہ چلے قیامت کی نشانیاں ہی ارشاد فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، اور ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے تم دیکھو گے، بکریاں چرانے والے عالی شان محلوں میں فخر کرتے ہوئے تم دیکھو گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور آج یہ منظر جو ہے ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں سوال کرنے والے کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، اس کا پھر تعارف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اعرابی جب چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے عمر جانتے ہو کہ یہ اعرابی کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ و رسول عالم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جبریل امین نے اسلام اور ایمان کے بارے میں دو الگ الگ سوال کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی وضاحت الگ الگ فرمائی۔ اس سے یہ باور ہوا ہم پر کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کسی شخص کو عنایت فرمائی، وہاں پہ ایک اعرابی بھی موجود تھا۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں چیز آپ نے اس کو تو دے دی، مجھے نہیں دی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مومن تو میں بھی ہوں۔ حضور نے فرمایا تم مسلم ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلم ہونا اور چیز ہے، مومن ہونا اور چیز ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل ایک آیت کریمہ دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا آمنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، فرمایا کہ بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور فرمایا کہ ابھی تک ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب خلاصہ کلام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ کلمہ جب پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو گیا۔ مومن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے مومن ہوگا، جیسے ہی وہ اعمال بتدریج جاری رکھے گا، نیک اعمال اختیار کرتا رہے گا، وہ مومن ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ عمومی طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہے۔ مومن تو وہ تب ہوگا جب نیک اعمال اختیار کرتا رہے گا، نمازوں کی پابندی، صوم و صلات کی پابندی، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات پر یقین، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا رہے گا تو پھر وہ صاحب ایمان اس کو کہا جائے گا۔ تو ایمان ہونا یہ سب سے کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی دولت جو ہے یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ہم مفتی صاحب کی ایسی انفارمیشن والی ویڈیو جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ کو بھی ویڈیو پسند آئے گی اور ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے۔ تب تک کہ یہ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔